طالبے کا راستہ ہے، پریشر گروپ کا راستہ ہے، یہ الیکشن کے راستے سے آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ نہ 51 میں دیا، نہ 71 میں دیا۔ 51 میں مولانا مودودی حسن ظن کی بنیاد پر، جو حسن ظن کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، امید رکھتے تھے کہ 40 آدمی کامیاب ہو جائیں گے جماعت کے، ایک بھی نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اس قوم کے ساتھ کم سے کم انتخابات کے معاملے میں حسن ظن مت رکھیے، حسن ظن کا دوسرا پہلو رکھیے۔ ابو بکر کریم چودھری صاحب، کیا آپ کی تنظیم نے ایسے افراد کی لسٹیں بنانا شروع کر دی جو آپ کے حکم پر تبدیلی نظام کے لیے سڑکوں پر نکل آنے پر تیار ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اب تک کتنی تعداد ہو چکی ہے؟ ہم نے یہ بات ابھی رکھی ہی نہیں لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ ہم صرف سڑکوں پر نکالنے کی دعوت لے کر نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں پہلے خود اللہ کے بندے بنو، اور یہ کٹھن ہے چمی گویم مسلمانم پہ لرزم۔ ہم سڑکوں کے اوپر ان لوگوں کو نہیں لانا چاہتے جو نماز ہی نہ پڑھتے ہوں، پہلے فرائض کے پابند ہوں، محرمات سے مجتنب ہوں، ایک نظم کے خوگر ہوں، ثابت کریں کہ واقعتاً نظم کی پابندی کے خوگر ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد اگر 2 لاکھ کے قریب پہنچ جائے، میرے پاس ایسے آدمیوں کی تعداد ابھی صرف سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اگر آپ نے دیگر اسلامی نظام حکومت کی دعوے دار تنظیموں یا جماعتوں سے تعاون یا مشترکہ لائے عمل کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم جو تو الیکشن کے راستے سے کام کر رہے ہیں، ان کا اور ہمارا راستہ تو بالکل جدا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو جماعتیں الیکشن کے ذریعے سے امید رکھتی ہیں کہ اسلام یہاں آ سکتا ہے، انہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے، تاکہ ووٹر اسلام کے نام پر جتنے بھی ووٹ ہوں وہ یکجا تو ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ کچھ جمعیت علماء لے جائے، کچھ جماعت اسلامی لے جائے، کچھ JUP لے جائے، کچھ اہل حدیث لے جائے، اور جیت جائے کوئی اور جو صرف 15 یا 20-30% ووٹ لیے وہ جیت گیا، اس لیے کہ باقی اسلام پسند ووٹ وہ تقسیم ہو گئے۔ تو پہلی بات یہ کہ جو الیکشن میں آنا چاہتے ہیں وہ ایک جگہ ہوں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وقت ضائع کرنے والی بات ہے وہ ایک جگہ ہو جائیں، وہ سوچیں کہ کوئی ایک جوائنٹ۔ اسی کے لیے ہم نے یہ اجتماعات شروع کیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اور ہم اب ایک تجاویز پر غور کر رہے ہیں کہ کلوز لائزون ہو اور کوئی جو ہے ایک مشترک جو ہے حکمت عملی ایوالو کی جا سکے۔ ابھی یہ کہ کسی مشترکہ حکمت عملی کا معاملہ ابھی طے نہیں ہو پایا ہے۔ سید ناصر علی شاہ صاحب، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ اس وقت میرا ذریعہ معاش یہ ہے کہ میری بہت سی بلکہ اکثر ضروریات تو پوری ہوتی ہیں انجمن خدام القرآن کے ذریعے سے۔ میری ساری کتابیں، میرے سارے کیسٹس وہ انجمن خدام القرآن کی ملکیت ہیں، ان کی کوئی آمدنی میری نہیں ہے، لیکن وہ سب انجمن خدام القرآن کو اگر کوئی آمدنی ہے تو وہاں ہے۔ میں رہتا ان کی جگہ پر ہوں، ان کا مکان ہے۔ مجھے آسائشیں، بجلی، پانی، ٹیلی فون، گاڑی، یہ سہولتیں حاصل ہیں انجمن کی طرف سے۔ روٹی کے لیے مجھے جو کچھ چاہیے وہ میرے بچے جو ہیں اب وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، انہیں میں نے اپنا وہ مکان بیچ کر جو کرشن نگر میں نے لیا تھا، اور یہ لیا تھا میں نے سن 65 میں، وہ کمائی اس کی میری سب اس سے پہلے کی تھی جو بھی تھی، تنظیم کے قیام کے بعد کا کوئی حصہ اس میں شامل نہیں۔ اس سے جو مکان میں نے بنایا تھا اس کو بیچ کر جو مکان بنایا، چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کے مکان، 3 کمروں کا مکان، وہ میں نے اپنے 4 بیٹوں کو دے دیے ہیں۔ اب ان کی جو بھی تنخواہیں ہیں ان میں سے مجھے روٹی، اپنی دال روٹی چل رہی ہے۔ اور کوئی تفصیل چاہیے ہو تو پوچھ لیجئے۔ مشتاق احمد صاحب راج گڑھ، آپ نے ایک سوال کے جواب میں اسکول کا نام لیاقت بلوچ صاحب کے نام سے منسوب کیا، حالانکہ وہ ٹرسٹ ہے جس میں پاکستان اور دیگر ممالک کے 20 یا 25 افراد شریک ہیں۔ اچھا ہے آپ نے وضاحت کر دی، لیکن عام طور پر کسی نمایاں ترین شخصیت ہی کے حوالے سے ٹرسٹ کا حوالہ ہوا کرتا ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب ایک معروف شخصیت ہے، سیاستدان ہے، اور ان ایسی شخصیتوں کے حوالے سے جو ٹرسٹ ہوتے ہیں انہیں جو مدد ملتی ہے وہ پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پولیٹیکل معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی آپ نفی کرنا چاہیں تو آپ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ قرب نہ ہو تو یہ 50 لاکھ روپے نہیں ملا کرتے کبھی بھی۔ محمد اسلم قاضی صاحب، صوبہ سرحد میں مالاکنڈ میں شریعت کے نفاذ کے لیے جو تحریک چلی
حکومت سرحد ان کے اکثر مطالبات مان کر وہاں قانون شریعت نافذ کرنے کے لیے اقدام کرنے پر متفق ہو گئی۔ اس کو مثال بنائیں، پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی نفاذ شریعت کے لیے حکومت کو قانون و شریعت کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب اگر وہی ہے ہمارے ڈاکٹر قاضی صاحب جی، تو بڑے مغالطے میں ہیں، اب بہت بوڑھے ہو گئے، کو حسن دن بہت زیادہ ہو گیا انہیں شاید، کہاں وہاں نفاذ شریعت ہو گئی ہے؟ صوفی محمد صاحب کا تو بیان آیا ہے کہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تحریک ویسے ہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزسٹنس موومنٹ ہی سے کام ہوگا، اس حد تک تو بہرحال بات صحیح ہے، اس کے لیے ایک مضبوط جماعت پہلے فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر بلیک مارکیٹ یہ گھس جائیں اور سمگلر گھس جائیں، اور یہ کہ پھر ان کے لوگ وہ ہوں کہ جو اپنے امیر کا حکم بھی ماننے کو تیار نہ ہوں، تو کیا وہ معاملے لے کر چلے گا؟ ویسا قائد اس پر تو رحم ہی کیا جا سکتا ہے کہ جس کے جو چلنے والے ہیں اس کے پیچھے وہ اس کا حکم ماننے کو تیار نہ ہو۔ اس سے کام نہیں ہوتا، اور ان کا وہ بیان بھی آیا تھا، میں نہیں کہہ سکتا، اخباری بیان ہے، اور پاکستان نے شائع کیا تھا، اور یہ اس دعوے کے ساتھ کیا تھا کہ ہمارے آدمیوں نے جا کر ان سے براہ راست جو ہے انٹرویو لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو وہاں مر گئے ہیں وہ شہید نہیں ہوئے، ان کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اس لیے کہ یہ طریقہ جو تشدد کا انہوں نے اختیار کیا یہ ہمارا طریقہ نہیں تھا، گویا کہ انہوں نے خود شروع کر دیا، لہذا وہ شہید نہیں شمار ہوں گے، ان کی جانیں ضائع ہو گئی، یہ ان کا بیان ہے جو اخبارات میں آیا۔ باقی میں خود ان سے ملا تھا 2 سال پہلے، اور میں نے ان سے 2 باتیں عرض کی تھیں۔ ایک یہ کہ آپ صرف مالا کنڈ کی حد تک اپنی بات کو محدود نہ رکھیں، اب کم سے کم یونٹ ہمارا یہ پاکستان ہے، ویسے تو اب پوری دنیا ایک شہر بن چکی ہے، اس وقت تو ایک ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا جا رہی ہے، لیکن پھر بھی سمالسٹ یونٹ بھی اگر کوئی ہے تو ملک ایک ہے پاکستان۔ آپ اس کے لیول پر کام کریں۔ میں نے کہا تھا کہ میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ لاہور آئیے، ہم جلسے کرتے ہیں، کراچی آپ کو لے جاتے ہیں، آپ اس کے لیے ایک کنٹری وائڈ موومنٹ اٹھائیں۔ نمبر 2 میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی رائے جو ہے بہت میرے نزدیک انتہا پسندانہ ہے کہ انتخابات میں حصہ لینا حرام ہے، ووٹ دینا حرام ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی یہ رائے، میں اس حد تک متفق ہوں کہ الیکشن کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آئے گا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ حرام کہنے کے لیے بڑی دلیل چاہیے، علماء کا کنسنسس چاہیے، آپ کے پاس جو دلیل ہے علماء سے ملیے، ان کے سامنے پیش کیجئے، یا آپ قائل ہوں یا وہ قائل ہوں، اگر بڑی تعداد میں علماء آپ کی اس دلیل سے قائل ہو جائیں تب یہ کہیے، ورنہ اتنا بڑا فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ نہیں مانے کہ نہیں میں جس چیز کو حق سمجھتا ہوں میں بیان کروں گا۔ تو اب یہ کہ ان کا معاملہ ہے، نیت کا معاملہ ہے، نیک آدمی ہے، وہاں جا کر بھی مجھے پتہ چلا ہے وہاں سب لوگ ان کے خلوص اور اخلاص کے قائل ہیں، ان تمام چیزوں کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ کہ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے اس میں وہ انتہا پسندی بھی غلط، الیکشن میں حصہ لینے والے کو حرام کام کر رہے ہیں، ووٹ دینے والا حرام کام کر رہا ہے، یہ انتہا پسندی غلط ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے یہ کام نہیں ہوگا، اس سے کنٹری وائڈ ایک موومنٹ کو لے کر اٹھنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان جس کی آبادی 11 کروڑ یا 12 کروڑ ہے، کم سے کم 2 لاکھ افراد جو ان مراحل سے گزر چکے ہوں، یہ نہیں کہ آپ ایک نعرہ لگائیں لوگ آ جائیں، جن کی نہ کوئی تربیت ہوئی ہے، نہ وہ منظم ہے، نہ وہ ڈسپلن کے خوگر ہیں، عادی ہیں، ایسے لوگ تو آپ کو جمع ہو سکتے ہیں، کسی بھی کوئی موب ہوگا وہ جماعت نہیں کہلائے گی۔ اس طرح کی جماعت ان لوگوں پر مشتمل ہو جو اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہوں، اور پھر وہ خوگر ہو چکے ہوں حکم ماننے کا، سب و طاعت کا، ایسے لوگوں کی 2 لاکھ کی جب تک آل پاکستان ایک تحریک نہ ہو، اس میں اقدام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دعوت دیتے رہیں گے، نہیں عن المنکر باللسان کرتے رہیں گے، زبان سے کہیں گے، خوش آمدیں کریں گے، جو بھی ہو سکے گا دلیل دیں گے، اپیل کریں گے، لیکن یہ کہ کوئی اقدام کو چیلنج کرنے کا مرحلہ اس وقت آئے گا جب ان مراحل سے گزرے ہوئے 2 لاکھ افراد کم سے کم ایسے ہوں جو کسی ایک کال کے اوپر جمع ہوں، اور اپنی اگر جیلوں میں جانا ہو تو جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر جانے دینی پڑے تو سر سے کفن باندھ کر آئیں۔ یہ اس کا پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ کرے، اور مجھے امید ہے کہ ہوگا۔ اگر یہ کہ میری زندگی میں نہ ہو میرے بعد ہوگا، یہ کام تو درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک فکر پیش کیا تھا، میری ایک کتاب جو ہے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعویل، پھر ایک نعرہ یہاں ابوالکلام آزاد نے لگایا تھا، حزب اللہ بنائی تھی، بیعت کی بنیاد پر بنائی تھی 1913 میں، لیکن یہ کہ بہرحال 7 سال 8 سال کام کرنے کے بعد وہ بدل ہو گئے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، خاص طور پر علماء نے مخالفت کی، تو اپنی وہ حزب اللہ کی بساط لپیٹی اور کانگریس میں شامل ہو گئے، پھر ساری زندگی انہوں نے کانگریس میں بتا دی۔
پھر مولانا مودودی آئے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے، جدوجہد ہوئی ہے، یہ درجہ بدرجہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم بھی اپنا سا اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ نیکسٹ جنریشن میں یہ بات انشاءاللہ العزیز اپنے اس منطقی انتہا کو پہنچ جائے گی، لیکن یہ کہ اس کے لیے